ہمارے قائد رہو سلامت، ہمارے قائد رہو سلامت، کرے فرشتے تیری 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 کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت، ہمارے قائد رہو سلامت، یہی دعا ہے یہی ہے چاہت یہی دعا ہے یہی ہے چاہت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت، ہمارے قائد رہو سلامت، بلند رتبہ عقابی آنکھیں کشاد سینہ سفید داڑھی کشاد سینہ سفید داڑھی، کہ ایک سمٹا ہوا اجالا ہے سر پہ رکھتا ہے زرد پگڑی لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، طلبہ عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ تمام دینوں کا آخری مجموعہ ہے اور کامل مکمل اکمل دین ہے. اس میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اخروی زندگی میں کامیابی کا مدار صرف اور صرف دین اسلام سے وابستگی میں منحصر ہے. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، پسند کرے گا، اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ہرگز ہرگز اس کی طرف سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اور ٹوٹے میں رہے گا. ساتھ میں ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں
کہ اس دنیا کے اندر بھی کامیابی، راحت، عافیت دین پر چلنے میں ہے، اور یہ دین ناقابل ترمیم ہے۔ زمانے کے بدلنے سے دین بدل نہیں سکتا۔ ہم اور آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اس آخری دین کو لے کر دنیا میں مبعوث ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی اپنی جانب سے کسی چیز کو حلال کرنے یا کسی چیز کو حرام کرنے کا اختیار نہیں دیا۔ ایک موقع پر کچھ اس طرح کی بات پیش آ گئی، اور وہ بھی اللہ کی حکمت سے پیش آئی تاکہ اس کے ذریعے سے امت کو تنبیہ ہو، تو آیت نازل ہو گئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ اے پیغمبر، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ اسے حرام کیوں قرار دے رہے ہیں؟ کیا آپ بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ تو جب حضور کو حق نہیں ہے تو اور کس کو حق ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا دین کوئی ہوا میں اڑنے والا دین نہیں ہے، یا ڈھلمل دین نہیں ہے کہ کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگ بیٹھ جائیں کہ نہیں بھائی اب ایسا نہیں ایسا کر لو، اب ویسا نہیں ویسا کر لو۔ یہ اوروں کا ہوگا ہو ہمیں مطلب نہیں، لیکن ہمارا دین اٹل ہے۔ پہاڑ ہل سکتا ہے مگر دین کا حکم نہیں ہل سکتا، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے۔ بہت سے ہمارے ناواقف برادران وطن کو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب تبدیلی کیوں نہیں؟ زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، آپ دقیانوسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ دین کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، خلاق دو جہاں کا بنایا ہوا ہے۔ ہم مجبور ہیں، ہم بدل سکتے ہی نہیں۔ ساری دنیا بھی اگر راضی ہو جائے بدلنے پر تو بھی بدلا نہیں جائے گا۔ جو حکم قرآن سے ثابت ہو، احادیث متواترہ مشہورہ سے ثابت ہو، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثبوت ہو، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہو، وہ بدلا نہیں جا سکتا۔ ہمارا دین بدلنے کے لیے نہیں آیا، ہمارا دین دوسروں کو بدلنے کے لیے آیا ہے، خود بدلنے کے لیے نہیں آیا۔ اور جو آدمی بھی انصاف کے ساتھ غور کرے گا، جائزہ لے گا، مثبت منفی پہلوؤں کو دیکھے گا، تو اس کا ضمیر اندر سے پکار اٹھے گا کہ جو دین محمدی ہے اس سے بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ انسانوں کے لیے، جنات کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ہاں آدمی چشمہ ہی الگ لگا لے تو اس کا کوئی علاج نہیں، یا شرارت کی وجہ سے منفی پروپیگنڈا کرے اس کا بھی کوئی علاج نہیں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ تو اس ماحول میں ہمیں اپنے عقیدے کو اور مضبوط کرنا ہے۔ شرح صدر
اور بشاشت قلبی اور حلاوت ایمانی، اس کی تازگی خود اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اپنے بچوں اور بچیوں کو گویا کہ گھٹی میں ڈال دینی ہے یہ بات، تاکہ وہ کسی بھی ماحول میں رہیں مگر وہ اسلام اور دین کے بارے میں کسی بھی شک اور شبہ میں نہ رہیں۔ اسی لیے جمعیت علماء تحریک چلاتی ہے کہ بچوں کو مکاتب میں بھیجا جائے، وہ ایسے ماحول میں رہے جو دینی ماحول ہو، بنیادی دینی معلومات بچپن میں حاصل کی جائے، جو اس کے ذہن و دماغ میں راسخ ہو جائیں، اور ہزار طوفان آئیں، سیلاب آئیں، اور ہزار تحریکیں اس کے سامنے آئیں اسلام مخالف، مگر اس کے ذہن سے جو چیز بچپن میں ڈالی گئی ہے وہ نہ نکل سکے۔ یہ جبھی ہوگا جب بچپن میں اس کی تربیت ہوگی۔ یہ مکاتب نرسری کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے پودوں کی نرسری ہوتی ہے جن میں پودوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے، حفاظت کی جاتی ہے، ان کو تقویت پہنچانے کے اسباب فراہم کیے جاتے ہیں، ماحول فراہم کیا جاتا ہے جس میں وہ پودے پروان چڑھتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں۔ اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے معصوم ہونہار بچے، ان کو دینی نرسری میں بھیجنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بچی بنیادی دینی تعلیم سے، عقائد سے، احکامات سے غافل نہ رہے، ناواقف نہ رہے۔ ہم اس سے منع نہیں کرتے کہ آپ اسکول بھیجیں، انگریزی پڑھائیں، کالج پڑھائیں، یونیورسٹی پڑھائیں، اس کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں اچھے ہمدرد ماہر ڈاکٹر ہونے چاہیے، انجینئر ہونے چاہیے، اوورسیئر ہونے چاہیے، آرکیٹیکٹ ہونے چاہیے، سائنسداں ہونے چاہیے، کمپیوٹر کے ماہر ہونے چاہیے، بے شک، لیکن یہ چیزیں ہماری دنیا کی ضرورت کے لیے ہیں۔ جتنی دنیا ضروری ہے اتنی یہ بھی ضروری ہیں، اور دین ہماری آخرت کی ضرورت کے لیے ہے۔ جتنا آخرت ضروری ہے اتنا دینی تعلیم بھی ضروری ہے۔ دنیا تو گزر جائے گی، بہت سا وقت گزر چکا، کچھ وقت رہ گیا وہ بھی گزر جائے گا، پڑھ لکھ کے بھی گزرے گا، نہ پڑھو تو بھی گزرے گا، لیکن ہمارا عقیدہ آخرت کا ہے کہ ہم سب کو وہاں جانا ہے، جواب دینا ہے، مواخذہ ہوگا، سوال جواب ہوں گے، اس کی کیا تیاری ہم نے کی ہے، اس کے بارے میں ہر مسلمان کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے مگر پوری زندگی کا منشور اس میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، تقوی والی زندگی گزارو، مرد بھی، عورتیں بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، امیر بھی، غریب بھی، حاکم بھی، محکوم بھی، جو بھی مومن ہے ان سب کو خطاب ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور تمہاری موت اسلام پر آنی چاہیے، مرتے دم تک ایمان تمہارے سینے میں رہنا چاہیے، کفر اور شرک کی باتوں سے
تمہیں بیزار رہنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں ایمان کی حلاوت ہوگی وہ کفر اور کفریہ باتوں سے ایسا بیزار رہے گا، دور رہے گا، بچے گا، جیسے کہ کوئی آدمی آگ میں جلنے سے اپنے کو بچاتا ہے۔ یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ وہ ڈرتا ہے، ناپسند کرتا ہے اس بات کو کہ میں نعوذ باللہ ایمان سے محروم نہ ہو جاؤں، جیسے کہ کوئی آدمی آگ میں گرنے سے اپنے کو بچاتا ہے اور بچتا ہے اور دوسروں کو بچانے کی فکر کرتا ہے۔ تو آج ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام تحریکات جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ یہ 1-2 دن کا کام نہیں ہے، 10 دن 15 دن کا کام نہیں ہے، مہینہ اور سال بھر کا کام نہیں ہے، بلکہ آخری دم تک کرنے کا کام ہے اور ہر ایک کو کرنے کا کام ہے۔ صرف علماء کا کام نہیں، صرف ایک جماعت کا کام نہیں، صرف ایک تنظیم کا کام نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ ایمان، ایمانی تقاضوں، ایمانی اخلاق، ایمانی شعائر، ان سب کی بقا کے لیے فکر مند رہے۔ اب کوئی اور نہیں آئے گا، ہمیں اور آپ کو اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے دین کی بقا کے لیے قربانیاں دینی ہیں، فکریں کرنی ہیں۔ ہمارا دین غالب ہے، اور جس بات کے غلبے کا اعلان خود اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ہم ہی کمزور پڑ جائیں وہ الگ بات ہے، مگر دین کمزور نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات قرآن پاک کی اس آیت میں فرمائی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین برحق لے کر بھیجا ہے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ، تاکہ اس دین حق کو دنیا کے تمام مذاہب پر غالب کر دیں اور بتا دیں کہ اب یہی دین چلنے والا ہے، کوئی اور دین چلنے والا نہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ شرک کرنے والوں کو برا لگے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس آیت سے، جہاں دین برحق کی غالبیت کا پتہ چلتا ہے، وہیں علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ ختم نبوت کی دلیل بھی ہے۔ بہت سی آیات دلیل ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ جب یہ دین غالب ہے، اب کوئی نیا نبی آئے تو ظاہر ہے کہ وہ آ کر کے اپنی چلائے گا۔ اس آیت سے یہ چیپٹر بند ہو چکا ہے، اب کسی کی چلنے والی نہیں ہے، اب چلے گی تو صرف حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بات چلے گی جو خاتم النبیین۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امت ختم نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں ہوں اور جس کے آخر میں انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم سیدنا حضرت عیسیٰ ابن مریم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہے۔
اور جس کے درمیان میں حضرت مہدی ہیں۔ 3 شخصیات ہیں جن کا اسلام میں بڑا اونچا مقام ہے۔ بیچ میں جو علماء آتے رہے، ائمہ آتے رہے، ان کو جو کمالات ملے اس میں ان کی اپنی محنت کا بھی دخل تھا۔ استاد سے اکتساب فیض کیا، شاگردی اختیار کی، محنتیں کی، تو اللہ نے ان کو اونچا مقام عطا کیا۔ مگر امت میں یہ جو 3 شخصیات ہیں، ان کو جو کمالات ملنے والے ہیں یا ملے ہیں، وہ کمالات کسبی نہیں ہیں، اللہ کے عطا کردہ ہیں براہ راست، کمالات وہبیہ ہے۔ نبوت بھی کمال وہبی ہے۔ اگر یہ کمال وہبی نہ ہوتا تو کوئی بھی محنت کر کے، قربانی کر کے نبوت کے منصب تک پہنچ جاتا، جیسے ولایت ہے۔ کوئی بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، دروازہ بند نہیں ہے۔ عالم بن سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے، شیخ الحدیث بن سکتا ہے، فلاں بن سکتا ہے، مگر نبی، اللہ جس کو نبی بنائے گا وہ رجسٹرڈ نبی ہے۔ جس کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، جھک مار لے، وہ نبی نہیں بن سکتا۔ مشہور ہے، حضرت حکیم لقمان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا چاہیے، ولایت چاہیے، نبوت چاہیے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ولایت ہی مل جائے ٹھیک ہے۔ لوگوں نے بعد میں کہا کہ کمال ہو گیا، ارے نبوت مل رہی تھی مفت میں، نبوت سے بڑا تو کوئی مقام ہے ہی نہیں، اور آپ نے ولایت لے لی۔ مسکرائے، فرمایا اللہ کو نبی بنانا ہوتا تو پوچھتے تھوڑی، بنا ہی دیتے۔ جن کو بھی نبی بنایا پہلے سے پتہ نہیں، منتخب ہیں، مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ مجتبی ہیں، اللہ نے چن لیا ہے۔ ایرا غیرہ کھڑے ہو کے کوئی کہنے لگے میں نبی ہوں، اس کو چہرہ آئینہ دکھا دو کہ کبھی دیکھا ہے چہرہ، کہہ رہے ہو نبی، اس لائق ہو، یہ منہ اور مسور کی دال۔ نبی وہی ہے جسے اللہ نبی بنائے، اور مہدی بھی وہی ہے جسے اللہ مہدی بنائے، وہ بھی طے شدہ ہے۔ ورنہ سینکڑوں کھڑے ہوئے اور دعوی کیے، اور دعووں میں جھوٹے قرار دیے گئے، کیونکہ وہ علامتیں جو پیغمبر علیہ السلام نے سب کھول کر کے بتا دی وہ فٹ ہی نہیں آتی، زبردستی بھی فٹ نہیں آتی۔ اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد سے زندہ رکھا ہے۔ شارحین لکھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی خیر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ آپ خیر البشر ہیں اور آپ کی امت خیر الامم ہے، آپ کا دین خیر الادیان ہے، اور اس کے بالمقابل دنیا کا سب سے بڑا فتنہ جو نہ اس سے پہلے کبھی پیش آیا نہ اس کے بعد کبھی پیش آئے گا، وہ کانے دجال کا فتنہ ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس فتنے کا براہ راست مقابلہ فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات عالی کی شان کو
اس سے بلند سمجھا کہ آپ براہ راست میدان میں آئے ہیں، تو آپ کی نیابت میں ایک پیغمبر کو اللہ نے حیات طویلہ عطا فرمائی ہے، جو نازل ہوں گے، اس وقت زندہ موجود ہیں، اور وہ دجال کا مقابلہ کریں گے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کسی کے بنانے سے نبی نہیں بنے، اللہ کے بنانے سے بنے ہیں۔ ان کو جو حیات ملی وہ کسی کے حیات دینے سے نہیں ہوئی، اللہ نے انہیں باحیات رکھا ہے، اور قرآن میں اور احادیث شریفہ میں اس کی وضاحت اور صراحت ہے۔ آج یہ 2 پیسے کے لوگ کھڑے ہو گئے 1.5 اینٹ کے کہ صاحب عیسیٰ علیہ السلام کی تو وفات ہو چکی ہے، اور کشمیر میں فلاں جگہ ان کی قبر ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے، من گھڑت باتیں ہیں۔ امت نے نہ کبھی ایسی باتوں کو قبول کیا ہے، نہ قیامت تک قبول کرے گی۔ تو جہاں اور دلائل ہیں ختم نبوت کے، ان میں سے یہ آیت بھی دلیل ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ بخاری مسلم میں روایت ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا عن قریب عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے نازل ہوں گے اور تمہارے اوپر حکومت کریں گے، مگر حکومت کے لیے رہنمائی حاصل کریں گے قرآن و سنت سے، اپنی طرف سے نہیں۔ چلے گی شریعت محمدیہ ہی، نافذ وہ کریں گے۔ اور فرمایا خنزیروں کو قتل کر دیں گے، صلیبوں کو توڑ ڈالیں گے، اور جزیے کا حکم اٹھا دیں گے۔ تو پوچھا گیا کہ جزیہ تو قرآن سے ثابت ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھا کیسے دیں گے؟ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے شاگردوں نے یہ سوال کر لیا جب یہ حدیث آئی۔ حضرت نے جواب میں فرمایا، کس نے فرمایا؟ طلباء شروع میں سمجھ نہیں پائے کہ حضرت بخاری میں حدیث آئی ہے، پھر آپ نے فرمایا کس نے فرمایا؟ تو پتہ چلا کہ پیغمبر علیہ السلام ہی نے جب یہ خبر دی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جزیے کا حکم اسی وقت تک ہے جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہ ہو، اس کے بعد جزیے کا حکم ساقط ہے، یا تو اسلام لاؤ یا پٹائی ہوگی، تیسرا راستہ نہیں۔ یہ سب چیزیں دلائل کے ساتھ ہمارے دینی ذخائر میں موجود ہیں، ان پر ایمان لانا ہے، کوئی شک شبہ نہیں کرنا۔ حضرت مہدی کے بارے میں بھی اتنی تفصیلات بیان ہو گئی ہیں کہ اب کسی کے بارے میں جو دوسرا دعویٰ کرے کوئی شبہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہی مہدی ہے۔ جگہ بھی طے ہے، نام بھی طے ہے، والد کا نام بھی طے ہے، اور بھی بہت سی چیزیں آگے پیچھے، کیسا لشکر ہوگا، کیسا مقابلہ ہوگا، کیا ہوگا، سب تفصیلات ہیں۔ یہ باتیں موقع بموقع عوام میں بیان کرنی ہے تاکہ جو فتنہ پرور لوگ ہیں، عقیدوں کو بگاڑنے کی کوشش کرنے والے ہیں، ان سے لوگ متاثر نہ ہوں، دین حق پر قائم رہیں، علماء حق اور قرآن و سنت سے وابستہ رہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ پروگرام اور یہ جلسے اور یہ عشرے اور مہینے کے جو ترتیبات ہیں وہ اسی لیے ہیں تاکہ بیداری پیدا کی جائے اور اپنے لوگوں کو دین پر
ثابت قدمی کے لیے تیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سبھی ذمہ داروں کو اور ان کے معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور ہر طرح کی رحمتوں سے اور برکتوں سے مالا مال فرمائیں، اور ہم سب کا حشر آخرت میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جھنڈے تلے فرمائیں اور آپ کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔